وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 69 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا اب 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کے انجام کو بیان فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ انا یصرفون، وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، مراد حق سے دور ہو رہے ہیں یہ لوگ۔ الذین کذبوا بالکتاب، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور اسے جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، فسوف یعلمون، بس عنقریب وہ جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر کہا جائے گا ان سے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، نظر نہیں آ رہے کہیں ہمیں۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے قبل کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، جھوٹ کہیں گے وہاں پر۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کفر کرنے والوں کو گمراہ فرما دیتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور بدلہ ہے اس بات کا کہ تم زمین میں اکڑتے تھے۔ اس تکبر اور اکڑ کا بدلہ اللہ نے دیا کہ آج تمہیں شدید عذاب کی کیفیات سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ فبئس مثوی المتکبرین، سو بڑا بننے والوں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ تکبر وہ شے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، بس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس کا یعنی عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، بہرحال وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ دنیا میں بھی کچھ عذاب آیا، بدر کے موقع پر بھی 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے۔ پھر سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی تھی، شدید ان کے اوپر مصائب آئے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا۔ تو دنیا میں بھی معاملہ ہوا، اور جو بھی پھر مخالفین رہے ان کے لیے آخرت میں اللہ کی طرف سے سزا تیار ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، مِّنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا۔ قرآن حکیم میں 26 انبیاء اور رسول کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ اب اہل ایمان کا ان سب پر ایمان تو ہے، ان کے اصل حالات اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر لے آئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، ٹھیک ٹھیک۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اہل باطل اس وقت خسارے ہی میں رہ گئے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 9واں اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ اس میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، گزشتہ ادوار کے مجرمین کا ذکر ہے، اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔
اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم سوار ہو جاؤ ان میں سے کچھ پر، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کا گوشت استعمال کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر وہاں تک پہنچو جہاں تک تمہارے جی چاہتے ہیں، اپنے کام ان کے ذریعے سے تم پورے کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تم ان کے مالک نہیں ہو، اللہ کا انعام ہے تم پر۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً، وہ تعداد اور قوت میں ان سے زیادہ تھے۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی سنایا گیا، تم بڑا اکڑ رہے ہو اپنے مال و اسباب کے اوپر، تم سے کہیں زیادہ طاقتور قومیں پہلے گزر چکی، لیکن جب وہ مخالفت پر اڑی رہیں تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کی گئی۔ اور یہ قرآن زندہ کتاب ہے، آج کے دور کے بھی ظالم ہو یا کسی بھی دور کے ظالم ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جو اس کے دین کی مخالفت کرے گا، جو ظلم پر آمادہ ہو جائے گا، وہ گزشتہ لوگوں کی طرح ہلاک و برباد ضرور کیا جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اپنی تہذیب، اپنی ترقی، اپنا مال و اسباب، اس پر بڑا گھمنڈ تھا ان لوگوں کو۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اچھی طرح انہوں نے مشاہدہ کر لیا جھٹلانے کا انجام کیا ہوا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لے آئے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ یہ ہے مسئلہ انسانیت کے ساتھ، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو ہر کوئی ایمان لانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی فرعون کا معاملہ ہوا، سورہ یونس آیت 90 سے لے کے 92 میں ہم پڑھ چکے کہ جب عذاب دیکھا تو ایمان لے آئے فوراً۔ اس وقت کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اجتماعی سطح پر سزا کے طور پر عذاب آتا ہے، اور انفرادی سطح پر موت کا معاملہ ہے۔ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے مہلت ہے، لیکن موت آ گئی، اس وقت کوئی توبہ قبول کرے ایمان لائے، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو اب ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سنت اللہ التي قد خلت فی عبادہ، اللہ کی یہ سنت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں پہلے گزر چکی۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کفر کرنے والے خسارے میں رہ گئے، کوئی ان کا ایمان جب انہوں نے عذاب دیکھا اس وقت کام نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اب سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے، اسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید کا ایک اور عملی پہلو، یعنی اللہ کے دین کی دعوت دینا، دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ایک بندہ مومن اللہ پر ایمان لے آتا ہے، خود اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ ہی سے دعائیں کرتا ہے، تب اس سے یہ تقاضا بھی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کو جاری کرنے کے لیے لوگوں تک دین کی بات پہنچائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے عملی اعتبار سے۔ اس صورت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس تقاضے کو اللہ نے بار بار بیان فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے سے بھی ذکر انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں آئے گا۔ مشرکین جو مخالفتیں کر رہے تھے اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور کچھ ہدایات بھی عطا کی گئی ہیں، اور ان کے اعتراضات اور مخالفتوں کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مشرکین کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے، ان کی نافرمانیوں کا بیان ہے، اور توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات واضح کی گئیں۔ قرآن عربیہ، عربی قرآن ہے۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، سو ان میں سے اکثر نے اعراض کیا پس وہ سنتے نہیں ہیں، جھٹلا رہے ہیں اس کتاب حق کو۔
وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اور انہوں نے کہا اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ یہ ہے ڈھٹائی کا مظاہرہ، ہم نہیں سنیں گے تمہاری بات، لاکھ تم ہمیں سنا لو، ہمارے دلوں میں تو پردے پڑے ہوئے اس قرآن کے لیے، معاذ اللہ۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، فعمل اننا عاملون، سو تم بھی اپنا کام کرو، بے شک ہم بھی اپنا کام کرنے والے ہیں۔ یہ ہے جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے مسلمانوں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ہاں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود معبود واحد ہے، فاستقیموا الیہ، بس اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واستغفروا، اور اس سے بخشش مانگو، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو پکارو، اسی سے امید اپنی وابستہ رکھو، اسی کے ہو رہو، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ وویل للمشرکین، اور تباہی ہے شرک کرنے والوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا مشرکین کے حوالے سے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 55 میں اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ جو تھے اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے جوڑتے تھے، تو ان کے ہاں نماز کا بھی ذکر چلا آ رہا تھا، زکوٰۃ کا بھی ذکر چلا آ رہا تھا۔ نماز ان کے ہاں کسی نہ کسی درجے میں باقی تھی۔ سورہ انفال آیت نمبر 35 میں الفاظ ہیں کہ ان کی نماز تو بس یہ کہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے کعبے کے پاس، لیکن کچھ نہ کچھ اہتمام نماز کا تو تھا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ختم ہو گئی تھی، یعنی توجہ دلائی جا رہی کہ تمہارے اندر تو ہمدردی کا جذبہ بالکل باقی نہیں رہا، تم بندوں کی ضروریات پر مال بھی خرچ نہیں کرتے، اس کا ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے حوالے سے 6 ایام کا ذکر قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے، اس مقام پر اس کی کچھ وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ مزید ہم دیکھیں گے گزشتہ اقوام کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تذکرہ فرمایا ہے۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس سے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہی ہے اللہ تمام جہان والوں کا رب۔ اس زمین پہ تمہاری زندگی اس اللہ کے اذن سے قائم اور دائم ہے، اس نے پیدا کیا تمہیں، اس سے سجایا زمین کو، تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہو، اس اللہ کے سوا کسی اور کا شکر ادا کرتے ہو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس نے اس میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے۔ مراد یہ کہ زمین کو ڈھلکنے سے بچانے کے لیے اللہ نے بیلنس کیا ہے پہاڑوں کے ذریعے سے، گویا پہاڑوں کو جما دیا گیا ہے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس زمین میں برکت رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اس میں زمین کی خوراکیں غذائیں مقرر کی 4 دنوں میں، سواء للسائلین، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق برابر برابر، یعنی 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر خوراکیں اور غذائیں پیدا کی ہر ایک کی ضرورت کے مطابق۔ تاریخ انسانی میں کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں رہا ہے کہ وسائل کم ہو، ہاں مسئلہ یہ رہا کہ ظالمانہ نظام موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ تو مالدار بن جاتے ہیں، امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی بسر کرتی ہے۔ سواء للسائلین، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق برابر برابر پیدا کیا۔ تو یہ کل 4 ایام کا ذکر ہوا، انہی 4 ایام میں 2 دن میں زمین بھی پیدا کر دی گئی اور زمین کے لیے خوراکیں اور غذائیں بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، جبکہ وہ دھوئیں کی صورت میں تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، جو ریسنٹ ٹائمز میں ڈسکور ہوا۔ بگ بینگ کی تھیوری بھی اسی دور میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ ابتداً ایک بہت بڑا نیبیولا تھا، یہ پوری کائنات ایک تودے کی، ایک کرے کی صورت میں تھی،
پھر ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے جس کے بعد گیلیکسیز کی فارمیشن ہوئی ہے۔ تو ان گیلیکسیز کی فارمیشن سے پہلے جو کیفیت تھی وہ گیسز کی تھی، جس کو آج ماڈرن سائنس نے ڈسکور کر لیا ہے۔ اس کیفیت کو قرآن نے دھوئیں سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بات تسلیم شدہ ہے اب کہ اس کیفیت کو جو گیلیکسیز کی فارمیشن سے پہلے تھی گیسز کی صورت میں، اس کو بیان کرنے کے لیے دھوئیں سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ یہاں قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، جبکہ وہ دھوئیں کی کیفیت میں تھا۔ یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ قرآن حکیم میں آسمان اور زمین کے الفاظ عموماً استعمال ہوتے ہیں پوری کائنات کے بیان کے لیے۔ یہ ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے ہے، ہم پوری کائنات کی وسعتوں کو تو نہیں سمجھ سکے ہیں آج تک، تو ہمارے محاورے کے اعتبار سے آسمان اور زمین کا مفہوم کل کائنات۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہی دخان، جبکہ وہ دھوئیں کی صورت میں تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تو اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اب کیسے اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا، کیسے یہ پیشی ہوئی، وہ یہ متشابہات میں سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کل کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ ذرہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے اور اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر اس اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کو اس کے کام کی وحی فرما دی۔ اب قرآن نے کہا کہ 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے گئے، تو قرآن حکیم میں جو بار بار ذکر آتا ہے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، یہ واحد مقام ہے جہاں اس کی کچھ وضاحت کر دی گئی۔ 4 دنوں میں زمین کی تخلیق بھی ہے اور اسی زمین کے اندر خوراکوں کا، غذاؤں کا مقرر کیا جانا بھی ہے، اور 2 دنوں میں آسمانوں کی تخلیق کا معاملہ۔ یہ کل 6 ایام ہو گئے جس کا ذکر بار بار قرآن حکیم نے کیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کو اللہ نے اس کے کام کی وحی فرما دی، اس کے قانون کو مقرر فرما دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے۔ وَحِفْظًا، اور حفاظت کے لیے۔ یہ ذکر آ چکا ہے سورہ صافات میں بھی کہ شیاطین جو اوپر کی خبروں کی سنگل لینا چاہتے تھے، ان کو شہاب ثاقب یا یہ ٹوٹے ہوئے ستارے مارے جاتے تھے، تو یوں آسمان کی حفاظت کی گئی ہے ان شیاطین سے کہ یہ اوپر سے کوئی خبریں حاصل نہ کرنے پائے۔ وَحِفْظًا، اور حفاظت کے لیے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کا جو زبردست ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک بجلی سے، ایک کڑک سے، جیسے کہ ایک کڑک کا معاملہ تھا عاد اور سمود کے ساتھ۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے رسول ان کے پاس آئے، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی۔ مراد ہے کہ رسولوں نے ہر طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ایک ایک بات ان کے سامنے واضح کی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، انہوں نے جواب دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ہم پر فرشتے نازل کر دیتا۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کر دیتا۔ فإنا بما ارسلتم به کافرون، پس تم جس کے ساتھ بھیجے گئے ہو یعنی اللہ کی وحی، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فاما عاد، پھر جو عاد تھے، فاستكبروا فی الارض، تو زمین میں انہوں نے تکبر کیا، بغیر الحق، ناحق طور پر۔ وقالوا من اشد منا قوہ، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ اللہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا کہ وہ قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ یہ بھی ہر دور کے ظالموں اور جابروں کا معاملہ ہے۔ ہر آنے والا جابر سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ترقی کرنے والی قوم جو کہ نافرمان ہوتی ہے اللہ کی، وہ سمجھتی ہے کہ ہم سے زیادہ کسی نے ترقی کی نہیں ہے، اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر نافرمان قوم کو مٹایا ہے۔ آج بھی کچھ قومیں جو دعویٰ کرتی ہیں وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہم جس کو چاہیں گے مٹا دیں گے، جس ملک کو چاہیں گے تباہ کر دیں گے۔ اللہ پہلے بھی علی کل شیء قدیر تھا،
اللہ آج بھی علی کل شیء قدیر ہے۔ عذاب اس کا آتا ہے مقرر وقت پر، لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، بس ہم نے بھیجی ان پر نامبارک دنوں میں تیز آندھی، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ قوم عاد کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا، مستقل اللہ نے تیز آندھی چلائی۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی ان پر چلتی رہی اور پھر یہ قوم مٹا دی گئی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور رہے ثمود تو ہم نے انہیں ہدایت عطا کی، راستہ واضح کر کے دکھا دیا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا، غافل ہی رہے۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں کڑک نے آ پکڑا ذلت کے عذاب کی، اس کی سزا کے طور پر جو کہ وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ تو یہ قوم ثمود بھی برباد کر دی گئی۔ اب یہ سورہ حامیم السجدہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ انسانی اعضاء وہ گواہی پیش کریں گے انسانوں کے اعمال کی روز قیامت اللہ کے حضور میں، اور اس رکوع میں مجرمین کے عذاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے تو وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیے جائیں گے، ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی ان کے جرائم کی شدت کے اعتبار سے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، یعنی جہنم کے پاس، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون، تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی اس پر جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنی کھالوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا، ان کی کھالیں جواب دیں گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت عطا فرمائی جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ ہے بڑا سخت مرحلہ انسان کے لیے۔ وہ تو چوری چھپے گناہ کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، یہی آنکھ گواہ بن جائے گی انسان کے خلاف، یہی کان گواہ بن جائیں گے انسان کے خلاف، یہی کھال گواہ بن جائے گی انسان کے خلاف۔ اور آج انسان یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جانوروں کی کھالوں میں سے ٹیشوز نکال کر اسٹوریج ڈیوائسز بنا لی گئی، اور وہ اسٹوریج ڈیوائسز جو عام اسٹوریج ڈیوائسز ہیں کمپیوٹرز وغیرہ کی، اس سے زیادہ ڈیٹا اسٹور کرتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہماری کھالوں کو بولنے کی قوت عطا فرماتا۔ مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، ایک حصے کو زبان کو بولنے کی قوت دے دی، اللہ چاہے تو قیامت کے دن جو اس کھال کو بولنے کی قوت دے دے۔ آج اس نے کان کو سننے کی صلاحیت دے دی، کل چاہے تو وہ بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ انسان دوسروں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے، تنہائی میں بھول جاتا ہے کہ اللہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اللہ ہمیں ہر برے عمل سے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا سب لوگوں کے سامنے ہو، اللہ ہر گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم پردہ نہیں کرتے تھے اس بات سے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت اور تمہاری کھالیں۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے اکثر نہیں جانتا جو تم اعمال کرتے ہو۔ ایسا گمان تم نے کر لیا تھا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، بس اور تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا تمہیں ہلاک کر دیا، یہی لے ڈوبا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، سو تم ہو گئے ہو خسارہ پانے والوں میں سے۔ ذرا رک کر ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم بھول تو نہیں گئے کہ اللہ ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ایک ایک قول کو جانتا ہے، ہمارے ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے،
ہماری ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، یہ اعضاء بھی کل گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے، اعمال نامہ بھی پیش کیا جائے گا، اللہ بھی بطور گواہ کے موجود ہوگا۔ کہیں ہم بھول تو نہیں جاتے اس چیز کو؟ اللہ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برے کام سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، بس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر اب وہ معافی چاہیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو وہ معافی قبول کیے جانے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ بڑا ہی برا حسرتناک انجام۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر دیے تھے، کچھ ساتھی دوست تھے ان کے۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو انہوں نے ان کے لیے آراستہ کر دیے ان کے اعمال جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے تھے۔ یہ ہے برے دوستوں کا معاملہ، انسان ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، انہی کے جیسے بن جاتا ہے۔ A man is known by the company he keeps، جس طرح کی صحبت ہوگی اسی طرح کے اعمال ہوں گے۔ تھوڑی سی لذت اٹھاتا ہے انسان دنیا میں، وہ لذت بھی دنیا میں بھی عارضی ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیشہ کی آگ کا وہ اپنے لیے سودا کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے یہ۔ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے کہا سورہ توبہ آیت نمبر 119، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر قول ثابت ہو گیا۔ اللہ کا وہ قول جس کا ذکر آیا سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 میں، کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا اللہ ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر قول یعنی عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ان امتوں کے ساتھ جو گزر چکی ہیں ان سے قبل، جنات اور انسانوں کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 14 رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ خود بھی قرآن سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح مجرمین کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ایک بڑی اہم صفت اہل ایمان کی استقامت، اس کا بیان جو اس رکوع میں انشاءاللہ آئے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ تم اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس میں شور پیدا کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اب یہ مشرکین کا قول ہے، وہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے قرآن مت سنو، جو بھی قرآن سن رہا تھا اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی زندگیاں بدل گئی۔ تو انہوں نے محسوس کیا اگر اس طرح لوگ قرآن سنتے رہے تو ان ایمان والوں کی تعداد میں تو اضافہ ہو جائے گا، یہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ تو نمبر 1 مت سنو، کہیں تم ایمان نہ لے آؤ۔ نمبر 2 جو سن رہا ہے اس کے سننے میں شور پیدا کرو، ڈسٹربنس پیدا کرو، روکو ان کو قرآن سے، شاید تم ان پر غالب آ جاؤ۔ یعنی اس زمانے کا مشرک اس بات کو تسلیم کرتا تھا، مانتا تھا کہ قرآن سے تبدیلی آتی ہے، اور کچھ لوگ اگر قرآن کو تھام لیں تو پھر وہ غالب آ جائیں گے مخالفین کے مقابلے میں۔ یہ مشرکین مانتے تھے اس چیز کو۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارا قرآن پر کتنا ایمان ہے کہ یہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، یہ پوری قوم کو بدل دیتا ہے، یہ تو پہاڑوں کو ہلا دینے والی شے ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ الحشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم اس قرآن سے کتنا تاثر لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور اس سے ایک پوری قوم کو بدلا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، دنیا کی امامت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی اس قرآن کے طفیل۔ مشرک مان رہے ہیں کہ قرآن سے تبدیلی آتی ہے، لیکن آج مسلمانوں نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا۔ برنار شاہ نے کہا اور خوب کہا، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں نظر آتی، اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے بدترین کوئی قوم نظر نہیں آتی۔ مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، برحق کلام ہے، کھولنے کو تیار نہیں، پڑھنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ اور چاہیے، کچھ اور ہی مصروفیات آج امت کی عظیم اکثریت کی ہے۔ کہیں اسپورٹس،
کہیں میڈیا اور کہیں فحاشی اور عریانی، کہیں موسیقی کی دعوت، کہیں فلمیں اور ڈرامے، کہیں شوبز، کہیں بدعات اور رسومات، ان میں ہی پھنسا دیا گیا ہے۔ اور غیر مسلموں کو پتہ ہے، اللہ کے باغیوں کو، کہ اس قرآن سے جب تک ان کو ہم دور رکھیں گے تو ہم یعنی غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب رہیں گے، اور وہ کامیاب ہیں نو ڈاؤٹ ایٹ دا مومنٹ۔ امت کو انہوں نے کن کن دھندوں میں لگا دیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لائیں، اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہماری زندگیوں کو بھی تبدیل فرمائے، اور امت کے لوگوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگیاں اس قرآن کے ذریعے سے بدلنے والے ہو جائیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے بدترین اعمال کا انہیں ضرور بدلہ دیں گے۔ اعمال ہوں گے بدترین، کفر کے ساتھ کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، تو جو اعمال ہیں وہ بدترین ہی ہوں گے، اور ان کا بھی بدترین بدلہ اللہ ان کو دے گا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ یعنی جہنم۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اے ہمارے رب، ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، ہمیں وہ دونوں دکھا دے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ انتہائی پستی والوں میں سے ہو جائیں۔ اب یہ ہے بڑا حسرتناک انجام۔ اے اللہ دکھا دو دے ذرا وہ جن انسانوں نے ہمیں بہکایا، جن جنات نے ہمیں بہکایا، کوئی فائدہ نہیں اس فریاد کا۔ دنیا میں اللہ کے نیک بندے بھی تھے، اللہ کی کتاب تھی، اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی، تم اس سے فائدہ اٹھاتے تو تم گمراہ ہونے سے بچ جاتے۔ تم نے خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا تو لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے تمہیں گمراہ کیا، جنات میں سے بھی کچھ لوگوں نے تمہیں گمراہ کیا، آج فریاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے اور ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو جاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب یہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے۔ یہاں فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ اب یہ ڈٹ جانا ہی پوری زندگی ہے۔ باطنی طور پر بھی استقامت، صبر کے جذبات مصائب کے موقع پر، شکر کے جذبات نعمت کے مل جانے پر، توکل اللہ کی ذات پر، یہ باطنی کیفیات استقامت کے اعتبار سے۔ ظاہر میں یہ کہ کوئی بھی عمل جس کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنا ہے، چاہے کتنی تکالیف آئیں۔ کوئی بھی عمل جس سے اللہ نے منع فرمایا بچنا ہے، چاہے کتنی ہی مشکلات اس کے اندر آ جائیں۔ اور پھر خود اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت پہنچانی ہے، دین کے لیے جد و جہد کرنی ہے، جو مشکلات آئیں برداشت کرو، یہ ہے استقامت۔ ان کے لیے بشارت سنائی جا رہی ہے کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے ان کو جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں، اور یہ نزول دنیا میں ہوتا ہے کہ نہ خوف کرو نہ غمگین ہو جاؤ۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، جب بھی اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یعنی مساجد میں، اور اس کے بعد علماء کی رائے کہیں بھی جمع ہو، پوری زمین اللہ کی ہے، تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں کا نزول دنیا میں بھی، قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے لیے۔ وہ بندے جو اس لیے جمع ہوتے ہیں کسی مسجد میں، اللہ کے گھر میں، یہ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، ان پر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ ان کو سکینت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ کے فرشتوں کا نزول ہے اہل ایمان کے لیے، جو بشارت دیتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غمگین ہو جاؤ۔ غم ہوتا ہے گزشتہ زندگی پر، جب اللہ کی اطاعت کری تو غم کس بات کا، اور خوف ہوتا ہے آئندہ کے لیے، جب اللہ کی اطاعت گزار ہو تو بشارت ہی بشارت ہے، کس بات کا خوف، اور جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے غزوہ بدر میں بھی ہوا، غزوہ احزاب کے موقع پر بھی ہوا، تو دنیا میں بھی فرشتے آ کر اہل ایمان کو گویا کہ تھپکی دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے ایمان کے معاملے کے اندر، دین کے معاملے کے اندر۔ مزید ان کی بشارات، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا، یعنی جنت میں، جو تمہارے جی چاہیں گے، اور تمہارے اس میں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ یہ اللہ کی عنایات۔ کچھ انسانوں کی بیسک نیسیسٹیز ہیں، غذا کا معاملہ، پانی کا معاملہ، لباس کا معاملہ، جو ہمارے انسٹنکٹس ہیں ان کے مطابق سب کچھ دیا جائے گا۔ پھر ہر شخص کا اپنا اپنا ذوق علیحدہ ہوتا ہے، تو جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس تو اور بھی کچھ ہے، جس کی تشریح بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک کبھی آیا۔ یہ کچھ اللہ نے تیار کیا ہے۔ شرط یہ کہ آج اللہ کی مان لو، تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی اطاعت کر لو، کل تمہاری مرضی کے مطابق جو چاہو گے دیا جائے گا، اور وہ کچھ دیا جائے گا جس کا یہاں رہتے ہوئے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ ضیافت ہوگی، ابتدائی مہمانی ہوگی اس اللہ کی طرف سے جو بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ کی طرف بلانے یعنی دعوت کا حکم دیا گیا ہے، اس کا ذکر ہے، عمدہ اخلاق اپنانے کی تلقین ہے، اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر بھی ہے، اور عذاب کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے دعوت دی اللہ کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا نیک، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا کہ بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ہے قرآن حکیم کی بہت خوبصورت آیت جو ہمیں ہماری ذمہ داری یاد دلا رہی ہے۔ فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اللہ نے انسان کو بہترین صلاحیتیں عطا کی ہیں، مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں، لیکن سب سے اہم ترین اور بہترین صلاحیت جو ہے وہ قوت بیان ہے۔ انسان اس کو مختلف کاموں میں استعمال کر سکتا ہے، وہ جائز بھی ہے، پروفیشنز کے اندر استعمال کرے، لیکچرشپ کے اندر استعمال کرے، وکالت کے لیے استعمال کرے، اور انسان اس زبان کو برے عمل کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، جھوٹ کے لیے اور غیبت کے لیے۔ لیکن اللہ کے نزدیک بہترین بات اس آدمی کی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ یہاں بتایا گیا اللہ کی طرف دعوت، کسی خاص گروہ کی طرف نہیں، کسی خاص مسلک کی طرف نہیں، کسی خاص جماعت کی طرف نہیں، دعوت ہوگی اللہ کی طرف۔ ہاں دین کے حوالے سے مختلف آراء کا ہونا ایک الگ شے ہے، لیکن تفرقے کا پیدا ہو جانا یہ غلط شے ہے۔ دعوت جب بھی دی جائے گی وہ ایگریڈ اپون باتوں کی دی جائے گی، متفق علیہ امور کی، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں ذکر آیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ حالانکہ اہل کتاب سے اہل ایمان کے بہت سے اختلافات، لیکن اگر کچھ باتیں بھی ایگریڈ اپون ہیں تو دعوت وہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ تو فرمائے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی سنت ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا اسوہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی 23 برس کی زندگی اس آیت مبارکہ کی عملی تصویر ہے۔ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ آج یہ فریضہ اس امت کا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ہمیں کہا گیا چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے، ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ امت کی ذمہ داری ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا نیک۔ ایک داعی دین کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے، اگر اس کا عمل درست نہ ہو تو اس کی دعوت متاثر ہو جائے گی، اور لوگوں کے دین کی طرف آنے میں یہ داعی خود رکاوٹ بن جائے گا۔ یہ خود تو بے عمل ہے، ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے؟ اس لیے عمل بھی درست ہونا چاہیے۔
وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو کوئی تکبر میں مبتلا نہ کر لے کہ میں کچھ اور ہوں باقی لوگ کچھ اور ہیں، نہیں، دوسروں کی ہمدردی ہو۔ یہ اللہ کے بندے دین سے دور ہو چکے ہیں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، مجھے ان کو حق کی طرف لے کر آنا ہے۔ اور مزید یہ اعلان کی بھائی کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، میں اختلافی باتیں نہیں کرتا، میں فرقہ واریت کی دعوت نہیں دیتا، میں مسلمانوں میں سے ہوں، عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو عاجزی کا اظہار بھی ہے اور فرقہ واریت سے بری ہونے کا اعلان بھی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس سے اللہ کی طرف دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل اس نے کیا نیک، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسے کہا کہ بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت ہدایت دین کی دعوت کے مرحلے کے حوالے سے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برابر نہیں ہو سکتی بھلائی اور برائی، ادفع باللتی ہی احسن، تو تم دفاع کرو، جواب دو برائی کا اس طریقے پر جو عمدہ ہے، مشکل کام لیکن اس کا نتیجہ بڑا عمدہ ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پس وہ شخص کہ تمہارے درمیان اور جس کے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ گویا گرم جوش جگری دوست کی طرح ہو جائے گا۔ یہ ہے اخلاق کی طاقت۔ برائی کا جواب بھلائی سے دو تو دشمن بھی تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کچھ نہیں کیا مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ دعائیں کرتے تھے ان کے لیے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، یہ جانتے نہیں، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ ہے اخلاق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر داعی دین کو یہی اخلاق اختیار کرنے چاہیے، لیکن یہ مشکل مرحلہ ہے، اس لیے آگے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ سعادت نہیں حاصل ہوتی مگر انہیں جنہوں نے صبر کیا، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی مگر انہیں جو بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ کام آسان نہیں، اس میں صبر درکار ہے۔ کسی نے گالی دے دی تو نفس بھی اکسائے گا، جواب دے سکتے ہو، جواب دے دو، نہیں، یہاں اپنی انا کو فنا کرنا ہے۔ اس صبر کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا، اس صبر کے مظاہرے کے بغیر اتنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ سعادت صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ سعادت تو بہت بڑے نصیبوں والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں بڑے نصیب والے لوگ وہ ہیں جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہوں، اور اس انداز سے کہ ان کا عمل بھی ان کی دعوت کے مطابق ہوتا ہو، جو فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو، اور جو برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے ہوں، اور جو صبر کرنے والے ہوں، یہ بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دین کی دعوت کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک آ جائے، کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب اصل میں دین کی دعوت کا کام، اس میں ایک رکاوٹ شیطان بھی ہے۔ وہ کیسے چاہے گا کہ اللہ کے بندے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور دین کی دعوت پھیل رہی ہو؟ وہ تو قسمیں کھا کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو وہ ایک بندہ مومن کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو اس نے تمہیں برا کہہ دیا، جواب دو تم پلٹ کے، اس سے تمہیں گالی دے دی، تم کسی سے کم ہو کیا؟ تم نے ہاتھوں میں چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی، جواب دو آگے بڑھ کے۔ اب یہ ہے شیطان کی طرف سے وسوسہ، جو اس کے ذریعے سے دین کی دعوت کو بھی روکنا چاہتا ہے اور اس داعی دین کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا حملہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے شیطان کو چھوٹ دی ہے انسانوں کو ورغلانے کی۔ ہاں، اللہ کے مقابلے میں شیطان کی کوئی طاقت نہیں، اور ہم اپنے بل بوتے پر شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بہتر ہے کہ رحمان کی پناہ میں آنے کی کوشش کی جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے جب بھی کوئی ایسی چوک لگے، ایسا وسوسہ آئے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی تلقین فرمائی ہر فرض نماز کے بعد۔ یہ بھی وسوسوں کی حفاظت کے لیے بہت عمدہ صورتیں ہیں۔ اسی طرح ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 میں،
ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کی گروہ سے، اور اس بات سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آ جائیں۔ تو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کی جائے، جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے شیطان کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک کوئی وسوسہ لگ جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔